السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ أو ینصرانہ أو یمجسانہ، رواہ البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ قابل احترام علماء کرام، اراکین مسجد اہل حدیث ضلع بدایوں و احباب جماعت، جملہ سامعین، خواتین اسلام، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے۔ ہم سب مخلوق اور اس کے بندے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات ہم بندوں پر بے شمار ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں اور ہم سب اس کے بندے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محسن کے احسانات کو یاد کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے اور مختار کل ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو ذات قدیر ہے، قادر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، الغرض بے شمار صفات کا حامل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، لیل و نہار، شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، سورج، چاند، ہوا، پانی، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں ہر طرح کی جو نعمتیں دی ہیں، ہماری باڈی، ہماری روح، ہماری اولاد، ہمارا دماغ، غلے، اناج، ہوا، پانی، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا اور آخری نبی، محسن انسانیت، رحمت العالمین، نبی رحمت، در یتیم کا ہمیں امتی بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک دستور حیات عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی دولت، قیمتی دولت، جس کے آگے ساری چیزیں فیل ہیں، وہ توحید کی دولت، یہ سب کو نصیب نہیں ہوئی۔
اللہ نے ہم کو اور آپ کو توحید کی دولت سے سرفراز کیا، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہم ہیں، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے مقدس بندوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، بزرگان دین اور ان تمام لوگوں پر اللہ کی طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، سماج اور معاشرے سے شرک، بدعات اور رسوم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین اور سامعین سامعات، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور صحیح بخاری کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ المہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی جو آپ کا مغربی یو پی کا اہل حدیث جماعت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کی طرف سے یہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے ایک وفد علماء کا، اساتذہ کا آپ کے درمیان آیا ہوا ہے۔ ہم جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم یہاں کے اراکین کا بھی، شہر بدایوں کے جماعت اہل حدیث کے اراکین، خاص طور پر مولانا شمیم سلفی حفظہ اللہ اور ان کے رفقا اور بزرگان دین کا، جماعت کے جو سرپرست ہیں اور احباب ہیں، ہم تمام لوگوں کا اپنی طرف سے ادارہ المہد الاسلامی السلفی کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا اور پروگرام منعقد کیا۔ ہم ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے قصبے سے، گاؤں سے، موازات سے ٹھنڈی کے موسم میں دین کی خاطر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کا آنا، بیٹھنا، جانا اللہ سب قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے جس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، خواتین اسلام، اولاد یہ دل کا پھول ہے، پھول دل کا سرور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے مذہبی اسلام کا جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کے منصوبے اگر آپ کے ہیں کہ آپ کی شادی ہو، آپ کی اولاد ہو، لڑکا لڑکی کی شکل میں اور دیندار ہو، بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم کو جنت میں لے جائے، ہماری پوری فیملی جنت میں جائے اور
ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ مستقبل کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی پہلی ذمہ داری والدین کی حیثیت سے یہ ہے کہ آپ خود شادی کریں نیک اور صالح لڑکی سے۔ یہ پہلا زینہ ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے، تو ہمارے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بیوی لائیں، وائف لائیں، زوجہ لائیں، اہلیہ لائیں، وہ دیندار ہو، صالحہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دین و شریعت کا، قرآن و حدیث کا اس کے پاس گہرا علم ہو، توحید کو سمجھنے والی ہو، سنت کو سمجھنے والی ہو، شرک بدعات سے اجتناب کرنے والی ہو، رسم و رواج سے کوسوں دور رہنے والی ہو۔ چنانچہ جب ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس تعلق سے اللہ کے رسول کی رہنمائی ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ تنکح المرأۃ لأربع، کہ عام طور پر سماج میں لڑکیوں سے، خواتین سے، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، یا تو مال و دولت مد نظر ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے تاکہ ہم جہاں شادی کر رہے ہیں سسرال سے مال و دولت ملے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ یا ولجمالہا، یا تو اس بنا پر شادی کی جاتی ہے کہ جو لڑکی آئے اہلیہ اور زوجہ اور وائف کی حیثیت سے وہ خوبصورت ہو، وہ پری ہو، پری جنت کی حور کی طرح سے ہو، لاکھوں کروڑوں میں ایک ہو۔ یا تو اس بنا پر شادی کی جاتی ہے کہ جو لڑکی آئے بیوی کی حیثیت سے یا گھر میں بہو کی حیثیت سے آئے، وہ ہمارے برادری کی ہو تاکہ ناک نہ کٹنے پائے۔ ہم جس برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر خان ہے تو خان ہی آئے، چاہے وہ جس کوالٹی کی ہو۔ برادری اور خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں میں یہ رسم و رواج جو ہے، یہ بدعقیدگی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، لیکن اگر برادری بدل گئی تو اجازت نہیں ملتی ہے، ناک کٹ جائے گی ہماری، دوسرے برادری میں آپ نے کر دی۔ تو عام طور پر یا تو مالداری کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، یا تو خوبصورتی کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، یا برادری اور قبیلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جماعت اپنے اہل حدیث میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ اہل حدیث لڑکی ہے، اہل حدیث لڑکا ہے، اہل حدیث لڑکے کے جو سرپرست ہیں وہ اپنی جماعت کی غریب لڑکی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا برادری اگر بدل رہی ہے تو لینے کے لیے تیار نہیں، اہل حدیث ہیں، اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، مجبور ہو کر کے وہ بیچارہ اپنی لڑکی کو کہیں اور بھیجتا ہے، یا تو شادی نہیں ہوتی ہے یا تو دوسرا غلط راستہ لڑکی اپناتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ولدینہا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دیندار لڑکی کو لایا جائے بہو کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، کہ دیندار کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسلام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ مستقبل میں چاہتے ہیں کہ شادی ہو، اولاد ہو، لڑکا لڑکی دیندار بنے، تو پہلی چیز ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دیندار لڑکی کو ترجیح دیں، ہم کامیاب رہیں گے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کامیابی کی ضمانت دیندار لڑکی کو ترجیح دینے میں ہے۔ آج جو گھروں میں جو فتنہ ہے، فساد ہے اور خرافات ہیں، گھروں میں جو انتشار ہے، طلاق کی جو نوبتیں آ رہی ہیں، شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے، بیوی کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے ٹارگٹ دینداری نہیں تھی، ہم نے کسی اور کو ترجیح دیا۔
اور لڑکے کے والدین کو بھی، لڑکی کے گارجین کو بھی حکم ہے من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوا. ایسا رشتہ اگر آئے، ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین سے آپ راضی اور خوش ہیں، اخلاق اچھے ہیں، دیندار لڑکا، تو آپ فوراً شادی کر دو، کچھ اور مت دیکھو. اگر نہیں کرو گے سماج میں فتنہ برپا ہوگا، بدکاریاں عام ہوں گی اور بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ دیندار لڑکی کو لایا جائے بیوی کی حیثیت سے گھر میں اور بہو کی حیثیت سے. مجھے صحیح بخاری کا وہ واقعہ یاد آتا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارے وہ ذمہ داران گارجین جو صاحب اولاد ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں بہو لائیں، تو بہو کیسی ہو گارجین کو سوچنا ہے، لڑکے کو بھی سوچنا ہے کہ بیوی کیسی ہو، اور ماں باپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم بہو لائیں تو کیسی لائیں. اور اس میں ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور دونوں کی ذمہ داری ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاں آئے مکہ میں. گھر پہ بیٹا موجود نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، بیوی تھی، بہو. ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا گھر کا حال چال کیسا ہے، کیا کیسے چل رہا ہے. بہت پریشانیاں گنا دی، ناشکری کا اظہار کیا. کہا شوہر کہاں ہے؟ کہا باہر گئے ہو. کہا جب آئیں گے شوہر تو میرا سلام عرض کر دینا اور یہ پیغام دے دینا کہ گھر کا چوکھٹ صحیح نہیں ہے، چوکھٹ بدل دیں. کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہ بہو صحیح نہیں ہے، طلاق دے دے. ایسی بہو نہیں چاہیے جو ناشکری ہو، نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والی نہ ہو، ناشکری ہے، ایسی بہو نہیں چاہیے. اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے بتایا. کہا وہ والد محترم تھے. کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا یہ بات ہوئی ہے. کہا کہ چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا ہے، چوکھٹ تم ہو، اور اب والد محترم کا کہنا ہے اس لیے تم جا سکتی ہو میکے، تم کو طلاق. اللہ، آج ہم پیسے کے چکر میں اپنے گھروں میں ایسی ایسی بہو لاتے ہیں جو دیندار ہے ہی نہیں، قرآن کا علم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، عصری کالج کی پڑھی ہوئی ہے، اس کو نہ شوہر کے حقوق معلوم، نہ ساس سسر کے حقوق معلوم، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے. نہ اس کو مدرسے سے کوئی تعلق، نہ اس کو نماز روز سے کوئی تعلق. بتائیے ایسی بہو جب آئے گی گھر میں چڑیل کی حیثیت سے، ناگن کی حیثیت سے، تو گھر کو برباد کرے گی کہ نہیں کرے گی. اور جو اولاد ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد صالح ہوگی؟ اولاد صالح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بہو بھی اچھی ہونی چاہیے اور بیوی کی حیثیت سے بھی اچھی ہونی چاہیے. مجھے تربیت الاولاد فی الاسلام کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے تربیت اولاد کے تعلق سے. ابراہیم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، دور خلافت. ایک آدمی آیا شکایت کرنے. کہا خلیفہ وقت شکایت یہ ہے کہ میرا بیٹا میرا کہا نہیں مان رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے. بیٹے کو بلایا. کہا بیٹے اپنے ابا کا کہا کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا خلیفہ وقت یہ بتائیے کہ بیٹے کے بھی حقوق ہیں کہ نہیں باپ پر، وہ میں جاننا چاہتا ہوں. ہماری مائیں غور سے سنیں اور جو صاحب اولاد ہیں وہ سنیں. بیٹے نے سوال کیا. کہا یہ بتائیے بیٹے کے حقوق کیا ہیں والدین پر؟ کہا کہ 3 حقوق ہیں. کہا کیا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں. کہا پہلا حق یہ ہے
کہ باپ خود شادی کرے دیندار لڑکی سے تاکہ جو ماں ہو وہ دیندار ہو، بچہ جو پیدا ہو وہ دیندار ہو۔ کہا خلیفہ وقت ہمارے ابا نے یہ پہلا حق ادا نہیں کیا ہے، ہماری ماں جو ہے مجوسیہ ہیں، اب بدعقیدہ ہیں، توحید ہے ہی نہیں ان کے پاس، اب ان سے ہم کے پیٹ سے پیدا ہوں گے تو بتاؤ ہم کیسے پیدا ہوں گے، کس کوالٹی کے ہوں گے؟ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ کہا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہم جائزہ لیں اپنے گھروں کا کہ آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ کہا خلیفہ وقت دوسرا حق کیا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ کہا خلیفہ وقت ابا نے یہ بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ، کہا کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ کہا میرا نام جول ہے، کھٹمل گبریلا کیڑا۔ اب جب میرا نام جول ہے، گبریلا کھٹمل کیڑا، تو کیڑے کا جو کھٹمل کا گبریلے کا جو کام ہوں میں کر رہا ہوں، اس میں بتائیے ہماری غلطی کیا ہے؟ ابا نے دوسرا حق ادا نہیں کیا۔ کہا کہ تیسرا حق کیا ہے؟ کہا تیسرا حق یہ ہے کہ بیٹے کو قرآن و حدیث کی قرآن کی تعلیم دی جائے۔ کہا خلیفہ وقت ہمارے ابا نے ایک اچھر بھی نہیں پڑھایا ہے، الف سے اللہ نہیں پہچان کرا، بسم اللہ عز باللہ نہیں پڑھایا، قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ والد کو بلایا، کہا آئے ہو بیٹے کی شکایت کرنے؟ بیٹے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج کتنے گارجین ہیں جو اولاد کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پیدا کر دینا آسان ہے، تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینا یہ ہر صاحب اولاد کی ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم کی آیت کریم آیت نمبر 6 جو میں نے تلاوت کی ہے، آئیے ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اہل و عیال کو، دوست احباب جو بھی متعلقین ہیں، بال بچے ہیں، گھر کے افراد ہیں، فیملی کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ، بہت اہم بات اللہ کہہ رہا ہے۔ اے لوگو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن انسان و پتھر ہوں۔ کبھی آپ نے اور ہم نے تصور کیا ہے کہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے، کبھی بجھے گی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید دہکایا گیا، بالکل سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل سیاہ ہو گئی۔ اس وقت جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے اس جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ ہڈی چھوڑے گی نہ گوشت چھوڑے گی، لواحۃ البشر، یہ چمڑی ادھیڑ دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابل میں 69 درجہ، ایک کم 70 حرارت نظر۔ اب آپ غور کیجئے، دنیا کی آگ کا معمولی انگارہ بھی ہم اپنے کلائی پر رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ اگر والدین کو معلوم ہو جائے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور بچہ گھر میں لیٹا ہوا، تو ماں بھی آگ میں کود جائے گی، باپ بھی کود جائے گا، بچے کی محبت میں بچے کو بچانے کے لیے۔ بچہ بھوکا ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، بچہ پیاسا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، بچہ بیمار ہے، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، بچے کے کپڑے کے لیے، بچے کے علاج کے لیے، بچے کے دوا کے لیے، بچے کے کھانے پینے کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اور دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو آگ سے بچائیں، بچہ جلنے نہ پائے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ
کہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابل میں منحطہ درجہ زیادہ گرم ہے، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بنایا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے، ہماری کیا کوشش ہے؟ اگر آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، میدان محشر میں آپ سے سوال و جواب ہوا اور اللہ نے آپ سے پوچھ لیا، اور ہر صاحب اولاد سے 2 سوال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ پہلا سوال ہوگا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، دوسرا سوال آپ نے اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دی تھی، کیا تعلیم دی تھی، اور کون سا ادب سکھایا تھا؟ کیا آپ نے بچے کو توحید کی دعوت دی تھی؟ ہم بہت وصیت کرتے ہیں بچوں کو، بچے سنبھل کے جانا، بچے ایسے کرنا، بچے ایسے کرنا، بچے بیمار ہوں میں اگر مر جاؤں گا تو یہ لے لینا، وہ لینا، یہ بنوا لینا، وہ بنوا لینا۔ کبھی آپ نے اپنی فیملی کو بٹھا کر کے، اپنی اولاد کو، بچے بچیوں کو بٹھا کر کے کبھی آپ نے سمجھایا کہ بچے میں وصیت کرتا ہوں جان چلی جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن توحید سے سمجھوتا نہ کرنا، توحید کو اپناتے رہنا، توحید کی دعوت دینا؟ کیا لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن حکیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اسکیم کی بات کو سورہ لقمان نازل فرما کر کے واضح کر دیا۔ ہر صاحب اولاد کو، باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی تلقین کرے۔ بچوں کو عقیدہ سکھاؤ میرے بھائیوں، ہم بہت کچھ سکھاتے ہیں، حروف تہجی اے سے لے کر جد تک ہم سکھاتے ہیں، اے سے ایلیفینٹ، سی سے کیٹ، ڈی سے ڈاگ، ایچ سے ہین، او سے آؤل، جے سے جیبرا، یہ سب جانوروں کے نام سکھاتے ہیں۔ کاش کہ ہم بچوں کو یہ بھی سکھا دیتے، الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، تے سے توبہ کر انسان، کاش کہ یہ بھی سکھا دیتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی تلقین کرے اور بتائے کہ سوریہ زمین پر سب سے خطرناک جو ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹے، شرک کے قریب نہ جانا اور بدعت کے قریب نہ جانا، یہ دونوں تمہارے نام اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو بٹھا کر کے تلقین نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کون سی تعلیم دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن مجید سیکھے سکھائے۔ جس بچے کا تعلق قرآن سے ہو جائے، حدیث سے ہو جائے، دین سے ہو جائے، دینیات سے ہو جائے، اخلاقیات سے ہو جائے، وہ بچہ سب سے گڈ ہیرا ہے، ہیرا بچہ۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیا جائے، اگر بچہ آپ کا حافظ قرآن ہو گیا، اللہ کی قسم اگر حافظ قرآن ہو گیا تو حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام ہے۔ صاحب اولاد جو والدین ہیں ان کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اور جو حافظ قرآن ہوگا اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مسکن ہے، تیرا محل ہے۔ اللہ ہماری نظر میں سب سے اچھا لڑکا وہ ہے، سب سے اچھی ڈگری وہ ہے ڈاکٹر کی۔ ڈاکٹر بن گیا، ہم فخریہ بیان کرتے ہیں اپنے اماموں سے، مولانا حضرات سے، مولانا ماشاءاللہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ ارے ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روکتا ہے، انجینئر بننے سے اسلام نہیں روکتا، سب کچھ کیجئے، کرائیے، اس کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو دین سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ اگر آج کے بچوں سے پوچھ لیا جائے، گارجین سے پوچھ لیا جائے، افسوس کی بات ہے کہ خلفائے راشدین کے نام بتا دیجئے، آسمانی کتابوں کے نام بتا دیجئے، تو بہت سے گارجین کو پسینہ آنے لگے گا۔ اور اگر بچوں سے پوچھ لیجئے، بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں بچے۔
بس ہم کیا سمجھتے تبرک کے طور پر قرآن تھوڑی سی صورتیں پڑھا دیا، ناظرہ ہو گیا، ماشاءاللہ بچہ دیندار ہو گیا۔ ہماری نظر میں سب سے اچھا وہ مانا جاتا ہے جو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں سب سے اچھا بچہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ کا بچہ مسجد میں آتا ہے، اگر آپ کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، اسلام پڑھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، کتنے ایسی اولاد ہیں میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، کتنی ایسی اولاد ہے، کتنے ایسے گارجین ہیں جن کی اولاد کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کا تعارف، کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر غلو ہو رہا ہے، کہیں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک، کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس موقع ہی نہیں اولاد کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ سب سے اچھا انسان کیا ہے؟ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اور جس کا بچہ حافظ قرآن یا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، سروئے زمین پر، دھرتی پر سب سے گڈ لڑکا ہے، اور اس کے والدین سب سے اچھے والدین ہیں، اور وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے، اور وہ ماں سب سے اچھی ماں ہے جو اپنے بچے کو دین سکھاتی ہے، نماز کی تلقین کرتی ہے۔ مجھے جامع ترمذی کی روایت یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب آپ کے بچے بچیاں، آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے، 7 سال کی، تربیت کے طور پر نماز کی تلقین کرو، مسجدوں میں لے جاؤ، بچیاں ہیں تو مائیں بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، تربیت کریں۔ اور جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں، نماز کے تعلق سے سختی کریں، نماز نہ پڑھیں تو ماریں، مارنے سے گریز نہ کریں، ایک کام۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ 10 سال کے بچے بچیاں ہو جائیں تو سن شعور کو پہنچ چکے ان کا بستر الگ کر دو، ایک ساتھ سونے نہ دو، چاہے 2 بہنیں ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، 10 سال کے ہو جائے بستر الگ۔ کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ ہے، اماں بیٹے سے کہہ رہی بیٹا اذان ہو گئی، اور اماں خود نماز نہیں پڑھتی، ابا کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھنے جاؤ، اور ابا لیٹے ہوئے ہیں، کیا تربیت کریں گے؟ ابا خود جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی اولاد سے کہتے ہیں بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ ابا میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں لڑ رہے مسئلے مسائل کو لے کر کے، اور بیٹے سے کہہ رہے خبردار بیٹے جھگڑا نہ کرنا، گناہ کبیرہ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ سہرا سہرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ ہر گھروں کا یہ حال ہے۔ اولاد کے تعلق سے کوئی ہمیں دلچسپی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، اور ہماری اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے فکر مند ہیں، لیکن آخرت سنوارنے کے لیے، بچے کو اولاد کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں۔ مجھے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول کا دسترخوان ہے، صاحب اولاد ہیں جو ماں باپ کی حیثیت سے وہ ذرا نصیحت حاصل کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر طرح کے کھانے موجود ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، نام ہے عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ۔ بچہ 3 غلطی کر رہا ہے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، اور دور سے ادھر ادھر سے اٹھا کر کھانے لگا۔ اللہ کے رسول کے تربیت کا طریقہ سیکھو میرے بھائی۔ مسجد میں کوئی بچہ شور کر دے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بچے کو بھگانا شروع کر دیتے۔ یہاں اللہ کے رسول اپنے نماز سے حسن حسین کو لے کر کے آتے تھے، اور ممبر پر تھے، ممبر سے اتر کر کے حسن حسین کو اٹھا لیتے ہیں کندھے پر، اللہ اکبر، نواسے کو، اور امامہ کو تو کندھے پر بیٹھا رہے ہیں۔ جب رکوع سجدہ کرنا ہوتا اتار دیتے تھے۔ بچے ہیں، بچوں کو جب مسجد میں لاؤ گے تو عادت بنے گی،
غلطی کریں گے بچے، ان کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا جائے. کوئی معمولی غلطی کرتے سارے نمازیں گھور کے دیکھ لیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں پیارے نبی کی خدمت میں تھا، اللہ کی قسم پیارے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے. بہرحال اللہ کے رسول کا دسترخوان تھا، 7 سال کا بچہ ہے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے تربیت کرنا شروع کیا، وہیں فوراً تربیت کی، بعد میں نہیں. کہا یا غلام، انداز دیکھو، اے بچے، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھاؤ، یہاں وہاں سے اٹھا کر کے نہ کھاؤ. اور چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی، کئی قیمتی باتوں کی نصیحت کی تھی. اس میں یہ بھی تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ ہے توحید جھلکتی ہے میرے بھائیو، اس میں توحید جھلک رہی ہے. جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جب پناہ مانگنا ہے، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو، اور جب پناہ طلب کرنی ہے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، کسی اور سے پناہ طلب کر نہ کرو. میرے بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور سب سے پہلے دین سکھائیں، توحید سکھائیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، یہ سب سکھائیں. موٹے موٹے احکام، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے آداب کیا ہیں، سلام کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، صبح شام کے اذکار کیا، یہ سب سکھائیں. اور ضرورت ہے اس کی، ورنہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، آپ نے اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دی تھی اور کیا تربیت دی تھی. میرے بھائیو دوستو، شادی ہونے کے بعد آپ نے انتخاب کر لیا، اچھا دیندار لڑکی آ گئی، انتخاب کر لیا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر اولاد صالح چاہتے ہیں تو پہلی رات ہی میں جو قربت ہو یا جب بھی آپ قریب ہوں، ہم بستری و جمع کے قریب جائیں، آپ چھوٹی سی دعا پڑھیں. آج ہمارا نوجوان جو شادی شدہ ہے وہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے. بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے حلال طریقے سے میں خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، اللہ ہم کو اور ہماری بیوی کو شیطان کے شر سے بچا، اور جو اولاد تو دے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا. غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، کتنی قیمتی دعا ہے. اگر کوئی اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تو ہم بستری کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد لڑکا نافرمان نکلتا ہے، لڑکا ناکارہ ہوتا ہے، والدین کا نافرمان گستاخ ہوتا ہے. اس کے بعد مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا ہمارا لڑکا کہاں نہیں مانتا ہے، ہم بہت نمازی ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں. اور تو یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. اور اولاد دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور جب بھی آپ میاں بیوی قریب ہوں یہ دعا پڑھیے تاکہ شیطان کے شر سے آپ اور آپ کی آنے والی اولاد محفوظ رہے. ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اس لیے اولاد دیندار نہیں بن رہی ہے. اور جب اولاد پیدا ہو جائے، اسلام کا حکم کیا ہے کہ آپ اس پر صبح و شام کی دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے. اور بچہ جب بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تلقین کرو، نہ مانے تو مارو اور اس کا بستر الگ کر دو. کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ اگر عمل نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہے. ہمارا گھر اسلامی گھر اسی وقت بن سکتا ہے جب ان پہلوؤں پر ہم غور کریں گے، ان پہلوؤں پر ہم غور کریں گے. اگر ان پہلوؤں پر ہم غور نہیں کریں گے میرے بھائیوں تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیے آج جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں، کتنے بچوں کو ہم مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور ہمارے بچے کہاں پڑھ لیں؟ کالجوں میں پڑھ لیں. اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن بچے کو مسجد و مدرسے سے جوڑو، دین سے جوڑو، دین پسند بناؤ. اگر دین پسند نہیں بناؤ گے تو یہ بچے آپ کے لیے وبال جان بنیں گے، اور قیامت کے دن آپ جہنم میں چلے جاؤ گے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یاد آتی ہیں، اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی کی بیوی۔ حسن حسین کا نام سنا ہوگا، حضرت علی اور فاطمہ کے لخت جگر ہیں، پیارے نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت حسن نے ایک مرتبہ صدقے کا کھجور اٹھا لیا، منہ میں ڈالی، اللہ اکبر، پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، کہا اے نواسے ادھر آؤ، کھجور کا ٹکڑا چھین لیا، کھانے نہیں دیا۔ آپ غور کرو، نانا ہے، نواسا ہے، نواسے کے منہ سے کھجور کا ٹکڑا نانا چھین لے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوگا اللہ کے رسول کے، اور نواسے کی کیا حالت رہی ہوگی، وہ پوزیشن غور کرو میرے بھائیوں۔ حرام لقمہ، حرام قطرہ جانے نہیں دیا اللہ کے رسول نے، کہا بچے ہمارے لیے اور آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ نکالو اور قربان جائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر، ماں ہو تو ایسی، کیسی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی۔ کیا؟ حسن حسین مرتبہ دونوں جھگڑ بیٹھے، لڑکے لڑ گئے آپس میں بھائی، دونوں روتے ہی آئے۔ حسن کہہ رہے امی جان بھیا حسین نے ہم کو مارا ہے، حسین کہتے امی جان حسن نے ہم کو مارا ہے، دونوں اپنے اپنی شکایت، اور عام طور پر جو مارتا ہے وہی روتا بھی ہے اور وہ اپنی شکایت کرتا اپنی خامی چھپانے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹے تم دونوں کی بات میں نے سن لی، تم دونوں کی بات میں نے سن لی، مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم دونوں نے آپس میں لڑائی کی ہے، اور لڑائی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ناراض ہے، اس لیے میں بھی ناراض۔ ایک ہی راستہ ہے میرے بیٹو، اپنے دونوں ہاتھوں کو، ننھے منھے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ پر، ایک ماں ہے، ماں کی حیثیت سے اپنے ننھے منھے بچے کے ہاتھ کو اٹھا دیا، کہا توحید سکھا دی کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگو، معافی ہم سے نہیں اللہ سے معافی مانگو، اور آئندہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ یہ ہے تربیت میرے بھائی، یہ ہے تربیت۔ اور میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، جامعہ ابن تیمیہ سے نکلتا ہے طوبہ، اس میں ایک سعودیہ کا واقعہ تھا۔ میں ایسی ماں کو لاکھوں سلام عرض کرتا ہوں، اور ایسی ماں پیدا ہونی چاہیے۔ کلاس میں ایک استاد نے اپنے تمام شاگردوں سے سعودیہ میں پوچھا، اپنے اسٹوڈنٹ سے باری باری کہ بیٹے یہ بتاؤ، تم بتاؤ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بیٹے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں پرنسپل بننا چاہتا ہوں، میں داروغہ بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ تمام بچوں نے دنیا کے عہدے کا تذکرہ کیا۔ پیچھے سب سے، کلاس میں سب سے پیچھا ایک معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا، بہت کم بولتا تھا۔ استاد محترم نے اس سے پوچھا بیٹے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اب ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہا استاد محترم میں دنیا کا کوئی عہدے دار نہیں بننا چاہتا، میں صحابی تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ صحابی کا دور ختم، نبی کا دور۔ میں صحابی کی طرح سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ، معصوم بچے کی زبان سے اتنے قیمتی ہیرے جملے، کہا میں صحابی کی طرح سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ جب شاگرد کی زبان سے استاد نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بچے کو بلایا اپنے قریب، کہا بچے یہ بتاؤ تم ایک صحابی کی طرح سے ایک اچھا انسان کیوں بننا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب ذرا میری ماں اور بہنیں سنیں، بچے کی تربیت کے پیچھے ماں کا ہاتھ۔ کہا بچے نے استاد محترم میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو ماں اپنے سرہانے مجھ کو لٹاتی ہے اور روزانہ کسی نہ کسی صحابی اور صحابیات کا واقعہ سناتی ہے، کسی کے چٹائی میں لپیٹے جانے کا، گلیوں میں گھسیٹے جانے کا، آگ کے انگاروں پہ لٹائے جانے کا، اور کسی کے جہاد میں جانے کا، اور کسی کے پہلی رات ہوتے ہوئے گھر چھوڑ کر کے بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں جانے کا، اور کسی کے سولی پہ لٹکائے جانے کا۔ جان مانگو تو جان دیں گے،
جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال۔ آج ہم نے مسلمان بننا آسان سمجھ لیا ہے، صاحب اولاد ہونا آسان سمجھ لیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج ہمیں بچوں کی فکر نہیں ہے۔ بچے نے کتنا قیمتی جواب دیا کہ ہماری ماں روزانہ ہمیں صحابہ صحابیات کے واقعات سناتی ہے، اور اللہ کی قسم ہمارے خون میں، ہڈی میں، گوشت میں، چمڑی میں صحابہ صحابیات کی محبت پیوست کر دی ہے ہماری عظیم ماں نے۔ قربان جائیے ایسی عظیم ماں پر۔ استاد رونے لگے، کہا اس بچے کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے۔ آج ماں کیا کر رہی ہیں اپنے بچوں کے پیچھے؟ آج ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری نوجوان بہنیں، ہمارے نوجوان بھائی اور اولاد، ہم نے شیطان کا ہم نے دے دیا ہتھیار موبائل کی شکل میں، اور وہ بھی زبردست موبائل 10,000 15,000 20,000 والا، اور دے کر کے آزاد ہو گئے۔ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے؟ کالج جا رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہاں جا رہی ہے، کیا رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ ہماری بچی اور ہماری بہو اور ہماری بیگم صاحبہ اور ہماری بہنیں سب جا رہی مارکیٹنگ کر رہی ہے، اور موبائل کا استعمال کہاں ہو رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے آئے دن مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم پر ہمیں توجہ نہیں ہے، عصری علوم پہ توجہ ہے لیکن دینی تعلیم پر توجہ نہیں ہے۔ لڑکی 20 سال کی ہو گئی ہے، اس کو نماز کے طریقے نہیں معلوم۔ لڑکی 15 سال کی ہو گئی ہے، اس کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں، ساس سسر کے حقوق کا پتہ نہیں، اور اللہ کو نہیں جانتی کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اور جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ کون سکھائے گا؟ ہم اور آپ سکھائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے زمانے کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھیں، کیا کہا کرتی تھیں؟ جب شوہر کمانے جاتے تھے تو عورتیں دروازے پر آتی تھیں بھیجنے کے لیے، ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ کماؤ، تھوڑا کمانا لیکن حلال کمائی، حرام مت لانا، اور اگر حرام کھلاؤ گے تو بچہ پیدا ہوگا صحیح نہیں ہوگا دیندار۔ آج ہماری کمائی کیسی ہے؟ آج ہم سود اور لون لے کر کے ہم اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اپنے سگے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں۔ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے، نہ بھائی بھائی کو بخش رہا ہے نہ پڑوسی کو بخش رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگوں ظلم و زیادتی سے بچنا، ظلم و زیادتی یہ قیامت کے دن تاریکی لائے گی۔ پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا جس نے ایک بال زمین ناحق ہڑپ کر لی کسی کی، چاہے بھائی کی ہو، چاہے پڑوسی کی ہو، چاہے کسی سگے بھائی رشتہ دار کی ہو، اپنے مسلمان بھائی کی ہو، اگر ایک بال زمین ہڑپ کر لی تو قیامت کے دن اتنے حصے کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، اور بعض روایت میں آتا کہ اتنے حصے میں اس کو دھسایا جائے گا، اور بعض روایت میں آتا کہ اللہ حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے لاؤ میدان محشر میں۔ لہذا جو صاحب اولاد ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرنا، ورنہ آپ کا انتقال ہوگا، اولاد آنسو بہائے گی، لے جا کر کے 2 گز مٹی میں دفنا دے گی اور چلی آئے گی، آپ کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کوئی اولاد، اور آپ کا نام اعمال چاہے اچھا ہو چاہے برا وہی جائے گا، میدان محشر میں آپ سے سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں تھوڑا کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کھاؤ حلال، کھلاؤ حلال، کماؤ حلال، اور دوسرے کو تلقین کرو حلال کی، ورنہ آپ حرام حلال کی تمیز نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آتی ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آئے گا حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے سے گہری محبت ہو جائے گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن 5 سوالات آپ سے ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا
دو سوال کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آج دنیا کے معاملے میں شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہماری تجوریاں کھل جاتی ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے، اماموں کو اچھی تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں، ہم کنجوس ہیں اور کروڑا روتے ہیں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے۔ اور اگر شادی ہوتی ہے تو دیکھیے مسلمان کی فضول خرچیاں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوب، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہوتا ہے اور مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، سفر کی حالت میں ہے، بال پراگندہ ہیں، کپڑے گردالود ہیں، اللہ کے دربار میں آتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا سن لے۔ جیسے ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ذرا جان لیجئے اور اس کو چھوڑیے۔ دنیا چند روز کی میرے بھائیوں، آنکھیں بند ہو جائیں گی، لائن میں لگے ہوئے، کب بلاوا آ جائے کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ یہ کوٹھی، یہ تجارت، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ سب رہ جائیں گی، یہیں پر آپ کا نام اعمال جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی مسافر ہے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا سن لے، لیکن مطعم حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، مشرب حرام، جو کھا رہا ہے بریانی، کوفتے، قورمہ، زردہ، شادی بیاہ میں جو لا رہا سب حرام کمائی کا، جو فیملی کو کھلا رہا وہ بھی حرام کمائی کا، وہ مشرب حرام، اور جو پی رہا لسی، ٹھنڈا اور دیگر مشروبات وہ بھی حرام کمائی کے، وہ ملبس حرام، جو کپڑا پہنتا ہے اپنی فیملی کو پہناتا ہے اولاد کو وہ بھی حرام کمائی کا، وہ غذی بالحرام، اور اس کی پرورش جو ہو رہی ہے حرام مال سے، فانا استجاب بذالک۔ آپ خود بتائیے ایسا آدمی جس کا کھانا حرام کمائی کا ہو، جس کا پینا حرام کمائی کا ہو، جس کا لباس حرام کمائی کا ہو اور جس کی پرورش بھی حرام مال سے ہو رہی ہو، تو ایسے مسلمان چاہے وہ نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، اس کی کوئی بھی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہذا آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں، خود نماز پڑھیں، اولاد کو نماز پڑھائیں، خود توحید کو اپنائیں، اولاد کو توحید اپنانے کی تلقین کریں، گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، گھروں میں عورتوں کو سختی کریں نماز پڑھنے کی، شرک نہ آنے دیں، بدعت نہ آنے دیں، اور اپنے گھروں کو، ماحول کو سجائیں، علماء کی قدر کریں اور مسجدوں میں تعاون دیں، مدرسوں میں تعاون دیں، اور جہاں توحید و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہو وہاں آپ پیسے بے درے خرچ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ خصوصی طور پر جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے توحید و سنت پر باقی رکھے اور شرک بدعت سے بچائے، اور جب خاتمہ ہو تو خالص توحید پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔